ایک ایسا کوبہ خانہ، ایک ایسا خفیہ جزیرہ، سیکرٹ پلیس کہ جہاں پہ لوگوں کو سپیس دیتا تھا اور ان کی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے کم عمر لڑکیوں کا استعمال کرتا تھا۔ بدکاری کا سکینڈل بھی ہے، عیاشی کا، فحاشی کا، اسے جو بھی نام دیں، یعنی پیسہ، پاور، کنٹرول، تین چیزوں کا سکینڈل ہے یہ۔ جیفری ایپسٹن ہے، ایول جینس تھا، جس سے یہ رابطہ کرتا تھا وہ صرف میاں سے نہیں کرتا تھا، میاں بیوی دونوں سے روابط قائم کرتا تھا۔ بل گیٹس، دولت مند ترین شخص دنیا کا، اس کے ساتھ پرابلم۔ امبانی فیملی پوری، ان کے ساتھ مراسم تھے اس کے۔ دو سابق امریکی صدور، بل کلنٹن، ڈونلڈ ٹرمپ۔ برٹش رائل فیملی کی ممبر، سینئر ممبر، یو اے ای کے ٹاپ انویسٹر سلطان احمد بن سلائم، پھر ناروے کی شہزادی۔ ان کو پارٹنر کہتا تھا، ان کو اس جزیرے پہ بلاتا تھا، اس جزیرے پہ بلا کے پہلے یہ دادے عیش دیتے تھے، ہر طرح کی سہولیات میسر تھیں اسے۔ ان کے ممالک میں، ان کی حکومتوں میں اس کے تعلقات اتنے تھے کہ اس کے کہے کو کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں پہ منشیات فروشی کا الزام لگا کے وینزویلا کے صدر کو آپ اٹھا لیتے ہیں اور آپ سے جیفری ایپسٹین نہیں اٹھایا گیا۔ وہ سالہ سال اپنا گندا دھندا جو ہے وہ امریکہ میں چلاتا رہا۔ میں یہ بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، اکیلے بندے کا کام نہیں ہے، اس کے پیچھے دولت مندوں کا، اشرافیہ کا، با اثر شخصیات کا ایک پورا نیٹ ورک تھا۔ ایک ایسا جزیرہ جہاں عام لوگ نہیں آتے تھے، بلکہ طاقت، دولت اور اثر و رسوخ والے صرف اس جزیرے پر جا سکتے تھے۔ یہ ہے جیفری ایپسٹین کی دنیا۔ اس دنیا میں کن کن لوگوں کا آنا جانا تھا، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم مصطفیٰ صاحب۔ اچھا نعیم صاحب، جیفری ایپسٹین، جس طرح فائلز ریلیز ہو رہی ہیں، نئے نام بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ایک ایسا کوبہ خانہ، ایک ایسا خفیہ جزیرہ، سیکرٹ پلیس کہ جہاں پہ لوگوں کو سپیس دیتا تھا اور ان کی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے کم عمر لڑکیوں کا استعمال کرتا تھا، اور اب مزید فائلیں جو ہے وہ اس کی سامنے آ گئی ہیں۔ بزمی صاحب، جب ہم سب کانٹیننٹ مشترکہ سمجھ لیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، پھر کچھ گینگسٹر برطانیہ کے، ہم جب ان کا تذکرہ کرتے تھے نا اپنے شوز میں، تو آپ اگر ہمارے ناظرین کے کمنٹس دیکھیں کمنٹ باکس میں، تو وہ یہ ہائے روز یہ کہتے تھے کہ کیا آپ کو یورپ میں، مغربی ممالک میں، فار ایسٹ میں اس طرح کو جرم دکھائی نہیں دیتا؟ تو ہم یہ کہتے تھے کہ شاید وہاں چھینا جھپٹی، چوری ڈکیتی، قتل غارت گری، دہشت گردی یہ کم ہوتی ہے، لیکن وائٹ کالر کرائم موجود ہے۔ اور وائٹ کالر کرائم میں فائنینشیل کرائمز جو ہیں، یہ ایک ایسا سکینڈل ہے جس پہ آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ فائنینشیل سکینڈل بھی ہے، بدکاری کا سکینڈل بھی ہے، عیاشی کا، فحاشی کا، اسے جو بھی نام دیں، یعنی پیسہ، پاور، کنٹرول، تین چیزوں کا سکینڈل ہے یہ۔ اور ایسی سرزمین پہ ہے سب سے بڑھ کے، جو دنیا کی ماڈرن ترین جمہوریت کہا جاتا ہے اس کو۔ امریکن پریزیڈنٹ کو ورلڈ پریزیڈنٹ بھی کہتے تھے بڑے عرصے تک، جو ہے کلنٹن کے دور تک تو ورلڈ پریزیڈنٹ تھا وہ۔ تو یہ جو امریکن سرزمین پہ اس طرح کا جرم ہوا، یہ جو جیفری ایپسٹن ہے، یہ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایول جینس تھا۔ یہ کہاں پیدا ہوا؟ یہ 1953 میں نیو یارک میں پیدا ہوتا ہے، وہیں سے بڑھوتی ہے، اس کی پرورش ساری وہیں کی ہے۔ اور ایک عجیب سی بات ہے، غریب والدین، والدہ ایک معمولی سی اسسٹنٹ ٹیچر اسکول کی، والد ایک سرکاری کلرک، دونوں سرکاری ملازم لیکن نچلے درجے کے۔ غریب گھر میں پرورش پانے والا، آنکھیں کھولنے والا، کئی واقعات ایسے ہمیں سنائے ہیں لوگوں کو، جن میں یہ لوگ جو غربت کی لکیر سے نیچے، لو دین پاورٹی، یہ زندگی گزارتے ہیں، پرورش پاتے ہیں نا، وہ ذہین بہت ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا ایول جینس تھا۔ میٹرک انٹر کے بعد اس نے یونیورسٹی لیول پہ فنانس کی ڈگری ماسٹرز کی لینی تھی، لیکن کمپلیٹ نہیں کر پایا۔ اچھا، کمپلیٹ نہیں کی اس نے ڈگری؟ گھریلو حالات کی وجہ سے کچھ اس کے ذہن میں کچھ نہ کچھ پل رہا تھا۔ اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹری جو ہے اس کو کھنگال کر دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ یہ واحد شخص تھا امریکہ میں جو دن رات بڑا ہونے کا سوچتا تھا۔ ویسے تو ہر ایک کا خواب ہوتا ہے کہ بڑا، مطلب یہ طریقے پہ غور نہیں کرتا تھا، بس بڑا ہونا ہے اس نے کہا بڑا ہونا ہے، آئیدر دس وے اور دیٹ وے۔ طریقہ قانونی ہے، غیر قانونی ہے، ضابطے پہ ہے، بے ضابطگی کا ہے۔ یہ کہتا تھا کہ میں
ایک نامور شخص بن جاؤں. اور کیسا نامور بنا؟ امریکی صدور 2 صدر امریکہ کے, ان کا فائنینشیل ایڈوائزر تھا, اناؤنس کام نہیں کرتا تھا, خفیہ کام تھا, اس کے سارے کام خفیہ تھے. تو یہ کیا ان کو کیا ڈائریکشن دیتا تھا, ان کو کیا سجیشنز دیتا تھا, یا ان کے فائنانس کو کیسے ڈیل کرتا تھا؟ یہ ان کے 3-4 اسپیکٹ ڈیل کرتا تھا. پہلے تو ان کو مشورہ دیتا تھا. وہ امریکی صدر, بھارتی سربراہ نریندر مودی, پاکستانی ہمارے سابق پرائم منسٹر, ان لوگوں سے روابط اس نے قائم کیے تھے. اور ایک ان میں سب سے اہم بات جو آپ کو بتاؤں, جس سے یہ رابطہ کرتا تھا, یہ ریسرچ ہماری, جس سے یہ رابطہ کرتا تھا وہ صرف میل ممبر میاں سے نہیں کرتا تھا, میاں بیوی دونوں سے روابط قائم کرتا تھا. تو اس سے بچنے کا اس نے آسان ترین حربہ کیا تلاش کیا تھا کہ یہ میاں بیوی, ٹرمپ مسز ٹرمپ, بل کلنٹن مسز بل کلنٹن, یہ مودی مسز مودی, بل گیٹس اور میلنڈا, بل گیٹس اس کی میرے. اچھا, حکمران اشرافیہ, تاجر اشرافیہ, یعنی کہ جو برسر اقتدار ہیں ان کے گھر تک رسائی, اور جو برسر اقتدار لانے والوں کے پیچھے دولت مند ہیں ان کے گھر تک رسائی. یعنی یہ صرف سیاست دانوں سے نہیں, رہنماؤں سے نہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بزنس مین کمیونٹی سے تعلق بناتا تھا, طاقتور لوگوں سے, اور ان کو اپنے جزیرے پہ بھی انوائٹ کرتا تھا. ایک آئی لینڈ تھا اس کا, ایک آئی لینڈ تھا, بتاتا ہوں آپ کو, بہت بڑا آئی لینڈ تھا. 2 مختلف ایکڑوں میں ان کے اندر سے سرنگ نکال کے آپس میں ملایا تھا. اس نئی بات کی بات ہے. لیکن ایک اور سنیں, دنیا میں اثاثوں کے اعتبار سے جو نمبر 1 ہے ان کے ساتھ بلینئر, ان کے ساتھ بل گیٹس سب سے بڑا تاجر, دولت مند ترین شخص دنیا کا, اس کے ساتھ رابط. امبانی فیملی پوری ہماری فیملی, ان کے ساتھ مراسم تھے اس کے. پھر یہ دیکھتا تھا کہ ایمرجنگ اکانومی کیا ہے. جو اس نے فنانس کی ایجوکیشن لی تھی نا, آخری امتحان نہیں دیا, باقی تعلیم تو پوری کی, صرف ڈگری نہیں حاصل کی. اس تعلیم کا فائدہ اس نے یہ اٹھایا بھرپور طریقے سے, جیفری ایپسٹن نے, کہ یہ ان رموز سے واقف ہو گیا جو معیشت کو تقویت دیتے ہیں. اب آپ کہیں جی ایول کیسے تھا؟ ایول ایسے تھا کہ اس کے منفی راستے اپنائے, معیشت کو ترقی دینے کے, پیسہ کمانے کے منفی راستے. اور پھر جو ترقی معکوس ہے, یہ جو شخص پھنس جائے اس کے جال میں, اسے جنسی دلچسپی جو ہے نا وہ پوری کرنے کے لیے حربے استعمال کرتا تھا. اور جو طاقتور ترین شخص, دولت مند طاقتور بھی ہوتا ہے, وہ بیشتر دولت مند طاقتور ہیں جن کے ہم تذکرہ کریں گے, ان ساروں کے ساتھ اس نے جو مراسم بنائے تھے, استوار کیے تھے, استقامت بھی دی تھی ان کو. ان کے ممالک میں, ان کی حکومتوں میں اس کے تعلقات اتنے تھے کہ اس کے کہے کو کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا تھا. اب آپ صرف وہ معمولی سی, اچھا اب یہ جب یہ انٹر کیسے ہوتا ہے اس بڑی کمیونٹی میں, انٹیکٹ کیسے کر جاتا ہے, مطلب بڑے لوگوں میں؟ میں بتاتا ہوں. ایک اسکول تھا, اعلیٰ تعلیم وہاں دیتے تھے, سٹی ٹاپ انویسٹمنٹ بینک میں بعد میں جاتا ہے اپنے فرانس کی فائنینشیل ایکسپرٹی, لیکن اس سے پہلے ایک اسکول میں فزکس اور میتھ کا ٹیچر بن جاتا ہے, جہاں پہ عمرہ کے بچے, امیروں کے, وزیروں کے, اشرافیہ کے بچے پڑھتے ہیں, جو ایلیٹ کلاس ہے ان کے بچے زیر تعلیم ہیں وہاں اسکول میں. اچھا, یہ جتنے ایکٹ ہیں اس کی لائف کے, جتنے سٹیپس ہیں, وہ سارے کے سارے ذہانت پہ مبنی ہیں. اس نے ٹاپ اسکول تھا امریکہ کا, نیو یارک میں, اس میں فزکس اور اچھا ایک بات اور آگے, میں نے کہا ایول جینس ہے, یہ ٹیچنگ کا بڑا ایکسپرٹ ثابت ہوا, بہت اچھا کمانڈنگ ٹیچر تھا, بچوں کو انسپائر کرنے میں ان کو اپنے ہاتھ میں لیتا تھا. بڑے اسکول میں ٹیچر ہو گیا, فزکس میتھ پڑھاتا تھا, ان بچوں سے روابط قائم کیے اور ان کے ذریعے ان کے والدین تک پہنچ گیا اور ان کے گھر آنا جانا اپنا معمول بنا لیا. ظاہر ہے ان کا بیسٹ ٹیچر تھا اور آنا جانا بن گیا. فنکشن آرگنائز کرنے کا بڑا ایکسپرٹ تھا, پارٹیز بلاتا تھا, اکٹھی کرتا, اہتمام کرتا تھا پارٹیز کا. وہاں والدین کو بلانا, کبھی ان کے گھر چلے جانا, کبھی بچوں کے ساتھ پارٹی فنکشن اسکول میں آرگنائز کرنے, یہ سارے کر کے اس نے روابط قائم کر لیے
اشرافیہ سے، ایلیٹ کلاس سے، امریکنس. اور اس کے بعد اس نے دیکھا کہ اب میرے مراسم بن گئے ہیں، اب مجھے فائنینشیل ایڈوائزر کی حیثیت سے اپنے آپ کو ایمرج کرنا ہے. یہ وہاں سے ایک بینک میں جاتا ہے، سٹی ٹاپ انویسٹمنٹ بینک. وہاں یہ ملازمت کر لیتا ہے. ملازمت ذرا چھوٹے لیول کی تھی لیکن تیز ترار تھا، اس لیے اس نے اپنی حیثیت منوا لی. اور وہ جو لوگ انویسٹر تھے بڑے بڑے، بچوں کے ذریعے ان سے تعلقات قائم کیے تھے، ان تک پہنچا اور ان سے بینک میں انویسٹمنٹ لے آیا. بینک والوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا، ترقی کرتا گیا. یہ وہاں پہنچ کے بینک سے اس نے اپنے فراڈ کی ابتدا اسی ٹاپ انویسٹمنٹ بینک سے، سٹی ٹاپ. یعنی اس کو پتہ چل گیا کہ پیسہ کمانا کیسے ہے. پیسہ کمانا مقصد نہیں تھا، نام کمانا زیادہ مقصد تھا. اور لوگوں کے قریب ہونا کہ جو بڑے لوگ ہیں. بھائی اچھی سی نوکری ملی، پیسہ تو آ گیا، غربت تو دور ہو گئی. والدین چھوٹے درجے کے ملازم تھے، وہ تو غربت ختم ہو گئی. یہ نیو یارک سے باہر بھی بڑے ملکوں میں گیا، بڑے شہروں میں گیا. وہاں جا کے اس نے اپنے پاؤں جمائے، اور پاؤں جما کے ایک وقت ایسا آیا، یہ تو اگر میں پہلے بتانے لگوں آپ کو، اگر جیل میں مر نہ جاتا نا، 2 دفعہ گرفتار ہوا ہے اور اس کے خلاف کاروائی ہوئی، اگر یہ مر نہ جاتا اور اس کی لکھی ہوئی ڈائریز، اس کے لاکھوں صفحات پر مشتمل اس کی پرسنل ایکٹیویٹیز، وہ اگر سامنے نہ آتی تو یہ سکیم. اب آپ یہ دیکھیں، بڑی اہم بات ہے، یہ جو ایکس پر، سوشل میڈیا پر ایکس پر جو کچھ دکھائی دے رہا ہے، وہ 3 انسٹالمنٹ میں آیا ہے. ان 3 انسٹالمنٹس، پہلے فیز میں کیا ہے، دوسرے فیز میں کیا ہے، تیسرے فیز میں کیا ہے. ان میں سب سے امپورٹنٹ بات جو اس کا لائف سکیم جو تھا، سکیم، اس سکیم میں صرف آپ نام سنیں، 2 سابق امریکی صدور، بل کلنٹن، ڈونلڈ ٹرمپ موجودہ، بل گیٹس دنیا کا نمبر 1 ٹریڈر، برٹش رائل فیملی کی ممبر، سینئر ممبر اور نہایت اعلیٰ مصنفہ انگلش کی سارا فرگوسن، پھر بھارتی بزنس مین انیل امبانی. اچھا، یہ جو مکیش امبانی کے بھائی ہیں، مکیش کے بھائی ہیں. سب سے بڑے گروپ، تجارتی گروپ سب سے بڑا جو ہے نا، ریلائنس گروپ، اس کے سربراہ ہیں. پھر یو اے ای کے ٹاپ انویسٹر سلطان احمد بن سلائم، وہ پھر ناروے کی شہزادی میٹ میرٹ جو ہے نا، ان کے بارے میں میں نے رسالے میں پڑھا کہ وہ ناروے سے بیٹھ کر، وہ شہزادی ہیں، مطلب وہاں کی تاج کی سربراہ حیثیت میں، لیکن وہ بیٹھ کے ناروے میں دنیا کے 18 ممالک کے کاروبار کو کیپچر کرتی ہیں. اچھا. اور یہ کلیم ہے، اس میں موجود ہے اس ہسٹری میں، کہ اس خاتون نے، میٹ میرٹ نے، اس خاتون نے اس بندے سے یہ کہا، جیفری ایپسٹن سے، کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میں ناروے کی شہزادی ہونے کے ناطے اپنا استقامت، اپنی حیثیت، تجارت، دولت، اس کو کیسے استعمال کر سکتی ہوں ٹو کیپچر دا ورلڈ. تو اس نے اس کو طریقے بتانے شروع کیے تھے. یہ فائنینشیل ایڈوائزر بہت سے لوگوں کا رہا. اچھا، یہ 2011 سے 2014 تک رابطے میں رہتی ہے یہ جو میٹ میرٹ ہے، ناروے کی شہزادی، 4 سال تقریباً. اور اس کے بعد 2013 میں یہ پام بیچ والے جزیرے پہ جا کے 4 دن وہاں پہ رہتی ہے. اچھا، پام کا جزیرہ سنیں. یہ جتنے میں نام آپ کو بتا رہا ہوں جو اس کی ڈائری میں سے نکلے، اس کی اپنا ریکارڈ، یہ ان کو لکھتا ہے دے آر مائی بزنس پارٹنرز. ان کو پارٹنر کہتا تھا. ان کو اس جزیرے پہ بلاتا تھا. اس جزیرے پہ بلا کے پہلے یہ داد عیش دیتے تھے اور ہر طرح کی سہولیات میسر تھیں اسے. اور وہ جو کلب ڈانس سے شروع ہو کے اور بد اخلاقی تک کے تمام مراحل، نشہ بھی اس میں شامل، منشیات، ڈرنکنگ، سب شامل ہے. یہ پہلے داد عیش دیتے، ان کو سہولیات فراہم کرتا، خود بھی ساتھ شامل ہوتا. اپنی اس کی جو گرل فرینڈ ہے میکسویل، اب آپ یہ دیکھیں، اسے 20 سال کی سزا دی ہے امریکی عدالت، وہ بھی جیل میں. اچھا، اس میں بڑا امپورٹنٹ میں ایڈ کر دوں ایک چیز. اس میں جو میٹ میرٹ ہے، کراؤن پرنسس آف ناروے، وہ لکھتی ہیں کہ 2011 سے 2014 تک وہ ضرور رابطے میں تھیں. اور پھر اس کے بعد وہ کہتی کہ 2008 کا جو جیل تھا
اس سے بھی وہ واقف تھیں ایپسٹین کے حوالے سے. پھر وہ کہتی کہ آئی شوڈ پور ججمنٹ اینڈ ریگریٹ ہیونگ اینی کانٹیکٹ ود ایپسٹین ایٹ آل, اٹس سمپلی امبیرسنگ. وہ کہتی کہ یہ میرے لیے بڑی شرم کی بات ہے اب جو کچھ سامنے اچھا یہ شرم کی بات سنیں, جب اس کی ڈیٹیل سامنے آئی تو کافی لوگ بیک فٹ پہ چلے گئے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے حوالے سے جو کچھ آیا اس پہ کانگریس نے پتا کیا کہا اسمبلی میں, اٹ از شیمفل ٹو اے نیشن ایون. ہاں, پوری قوم کو شرمندہ کرنے والی بات ہے, بالکل ایسے اس نے کہا. اب آپ یہ دیکھیں سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا. اچھا, نریندر مودی کا اس سے کانٹیکٹ تھا, رابطہ تھا. رابطہ ہمارے عمران خان صاحب سے بھی تھا, رابطہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب ہمارے سابق پرائم منسٹر پی ٹی آئی کے سربراہ جو ہیں, مانی سربراہ, ان کے ساتھ رابطہ تھا اس حد تک کہ جو اس کے کارندے تھے فائنینشیل سروسز سارے فراہم, اس نے پیرلر بینکنگ فائنینشیل سسٹم بنایا. ہاں, 2-3 کمپنیز بنائی پرائیویٹ لمیٹڈ اور پبلک پارٹنرشپ کی. وہ کنسلٹنسی دیتے تھے ہر ملک کے ہر اشرافیہ کو. عمران خان صاحب کو 2-3 دفعہ ہیلپ آؤٹ کیا فائنینشیل میٹرز میں اس کی کمپنی نے, ایپسٹین کی کمپنی. لیکن اس نے ایک بات کہی, اس نے کہا عمران خان پاکستان کا پرائم منسٹر جو ہے, یہ لکھا ہے اس کی کتاب میں, میلز میں, بالکل میلز میں اس کی جو میلیں کی, وہ یہودیوں کے لیے سخت خطرہ ہے. اچھا, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز آپ نے بتائی ہے کہ عمران خان صاحب کو یہاں پر جو ان کے مخالفین ہیں پی ٹی آئی کے, وہ عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں, اور یہاں پہ اس بات کی گواہی مل جاتی ہے کہ یار ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے. یہ کم از اگر کم ہوتی تو جیفری کیوں کہتا. اس نے کہا کہ ہی از اے بگر تھریٹ فار اس. یس, ہاں, تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ وہ, اس نے کہا یہودیوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ پاکستان میں بیٹھا ہوا پرائم منسٹر ہے. پرائم منسٹر سٹنگ تھا. ہاں, عمران خان کی بات کی انہوں نے, یہ اس نے لکھا. ہاں, لیکن دیکھیں یہ تو پروپیگنڈا سیاسی طور پہ ہے نا, مخالفین کرتے ہیں کہ وہ یہودی ایجنٹ. اچھا, ایک اعتراض تو بجا نا سر. اب جو عمران خان صاحب پہ اعتراض ہو رہا ہے, ان کی ایک تصویر نکلتی ہے, پبلک ہوتی ہے, اور اس تصویر میں میکسویل کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں, لیکن وہ بھی اس تصویر سے لگ رہا ہے کہ یہ وہ جزیرے کی نہیں ہے بلکہ کسی جگہ پہ پارٹی کی تصویر ہے. اس میں بہت سے لوگ, بہت سے تاجر آئے ہوئے ہیں. اوہ, میں نے آپ سے کہا پارٹیاں آرگنائز کرنے کا انتہائی ماہر تھا یہ. جیفری ایپسٹن جو ہے, اس کا ایک کام یہ تھا, دیکھیں آپ جب تک پبلک لسٹنگ نہیں کریں گے, گیٹ ٹوگیدرز نہیں کریں گے, کہتے ہیں تقریب بہر ملاقات چاہیے, تو تقاریب رکھتا تھا یہ. ان تقاریب میں عمران خان صاحب بھی 2 دفعہ گئے, کیونکہ اس میں بہت سے بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے. یہ جو سب سے بڑی بات ہے, یہ ایکس پر جو کچھ چل رہا ہے, اور جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ادروائز ان پہ جو کچھ وائرل ہے, اس میں ای میلز ہیں اس کی پاکستان کو بہت ساری عمران خان کے دور میں. اس میں یہی ثابت ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, دیگر مداربہ کمپنیاں, فائنینشیل ادارے جو خیبر پختونخوا میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک, اے ڈی پی, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, وہ جو فنانسنگ کر رہا تھا, اس کے حوالے سے کئی مراسلے ان کے. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اس ایک پکچر کو غلط رنگ نہ دیا جائے جو میکسویل کے ساتھ ہے. وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کسی پارٹی میں گئے اور لگ بھی یہی رہا ہے کہ وہ جزیرے کے اوپر نہیں ہے. جزیرے کی تصویریں آپ باقی چیک کر لیں, کیونکہ جزیرے میں جو تصاویر ہیں وہ صرف, ہاں, وہ صرف 1-2 لوگوں کو لے کے جاتا تھا. اچھا, پیوٹن, ہاں, آپ کو پتا ہے رشین پریزیڈنٹ پیوٹن کا وہاں آنا جانا, اور ایک بار نہیں کئی بار. اب وہ کہتا ہے کہ ٹائم ڈیسائیڈ ہوا, آ نہیں سکے. یہ پیوٹن کی طرف سے یہ وضاحت ہے ان کی, یہ وضاحت ہے رشین ترجمان کی. رشین گورنمنٹ کے ترجمان نے یہ وضاحت کی ہے کہ جی پیوٹن وہاں نہیں گئے تھے, ان کے معاملات طے پا گئے تھے, ان کا دورہ موجود تھا, بالکل تیاری تھی, لیکن ان کی ڈیتھ کی اطلاع آ گئی تو معاملہ ختم ہو گئے. لیکن اب میں پھر اسی پہ آ رہا ہوں. شہزادی صوفیہ سویڈش جو رائل فیملی کی تھی وہ شامل تھی. اب فیس بک کا جو بانی ہے, اب آپ یہ دیکھیں سب سے اہم بات, مارک زکربرگ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اگست 2015 ای میلز بائی ایپسٹین contains a photo of Zuckerberg at a dinner table. یہ کہتے ہیں کہ یہ وائلڈسٹ پارٹیز کرتا تھا, اور وائلڈسٹ پارٹی کا لنک مارک زکربرگ سے جوڑا جا رہا ہے, اور زکربرگ کی اس حوالے سے وضاحت ابھی تک نہیں آئی. میں آپ کو بتاؤں, یہ مرنے کے بعد وضاحت آ بھی جائے تو کیا ہے, نہیں, زکربرگ تو زندہ ہے, گناہ ہے نا, عذر گناہ, یہ چھوڑ دیں. ایک بات بڑی زبردست ہے, اس نے سوشل, ذہین آدمی تھا نا, اپنی فائنینشیل ایکسپرٹی کا اور سوشل میڈیا کا استعمال بڑے اچھے انداز میں کیا. ایک تصویر بنوا لیتا تھا کسی فنکشن میں کسی بڑے شخص کے ساتھ, اور اس کو وائرل کر کے
अरबों खरबों डॉलर कमाता था. اور وہیں پہ بہت سے لوگوں سے ملتا تھا کہ یہ عمران خان صاحب ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ ٹرمپ صاحب ہیں. یہ ریفرنس اسی لیے تیار ہوئے. ہاں, اور ٹرمپ کے تو بہت زیادہ تعلقات گہرے مراسم تھے اس سے, اور ٹرمپ نے بعد میں ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ میرا فائنینشیل ایڈوائزر تھا, اس وجہ سے میرے ٹرمز کافی اچھے تھے, اور بعد میں کسی لین دین کے معاملے میں ہمارا جھگڑا ہوا تھا, یہ وہ کہہ چکے ہیں. دیکھیں, جو ڈونلڈ ٹرمپ ان کی اہلیہ, بل کلنٹن ان کی اہلیہ, اس کے مشترکہ لنچ ڈنر بریک فاسٹ, وہ تو اس کا ریکارڈ کا حصہ ہیں. اچھا, یہ تو سر ہو رہے ہیں نا کہ میلز کو بلا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ فیمیلز کو بلا رہا ہے. اب جو پرنسس صوفیہ ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ دیتی ہیں. وہ کہتی ہیں پرنسس صوفیہ میٹ ود ایپسٹین آن اے فیو اوکیزنز ان 2005 وائل شی واز لیونگ ان نیو یارک سٹی. یعنی یہ 2005 میں ملی ہے, اور 2005 میں ایپسٹین کا ڈکلائن کہتے ہوا تھا, اور ایک 2010 میں جو فوٹوگراف جاری ہوا پرنسس کا, اس میں ایپسٹین جو ہے وہ اس کے استاد کے طور پہ کھڑا دکھائی دیا ہے. تو اس کا مطلب ایپسٹین کے ساتھ تعلقات تو تھے ان کے. تعلقات ان کے تھے, ایک نہیں سینکڑوں لوگ ایسے تھے جو ایپسٹین کو استاد کہتے تھے. دیکھیں, فائنینشیل ایکسپرٹ تو تھا, ہاں, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. ہاں, اب اس سے ہٹ کے تھوڑی سی ایک بات, جو کچھ اس کے کارنامے تھے, جہاں تک اس نے پاؤں پھیلائے تھے, جتنے کل پرزے تھے اس کے, کیا یہ اکیلے بندے کا کام ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. ہاں, اس کے پیچھے کون ہے؟ کین آئی ڈو الون؟ نہیں, اکیلا کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اب جیسے یہ دستاویزات ہیں, اتنی کون رائٹ کر اس کی رہا میں ہوگا؟ ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں. 150 کے قریب لگ بھگ 150 اس کے سٹاف ممبر تھے. اچھا, ملازم. کسی ایک کو دوسرے سے ملنے کی اجازت نہیں تھی. جزیرے پہ جو تھے, جزیرے پہ اور کمپنی کے آفسز میں, اوکے, وہ سب سے بڑا اس کا نیٹ ورک بتا رہا ہوں آپ کو. 150 قریب افراد جو ہیں وہ آپس میں ملتے جلتے نہیں تھے. یہ گیٹ ٹوگیدر کرتا تھا بیرون پوری دنیا میں, سمجھ لیں آپ. اچھا, اب یہ فراڈیا جو ہے نا, یہ گلوبل چیٹر ہے. اپنے ہاں امریکن جو وائٹ ہاؤس ہے وہاں تک تو ساری تھی اس کی. وہاں اب دیکھیں بل گیٹس, صوفیہ, پھر یہ جو سارا فرگوسن, ان تک تو عام بندے کی رسائی ممکن ہی نہیں ہے. بالکل ایسے. یہ ان تک پہنچتا تھا, اور جن کے ذریعے پہنچتا تھا ان کو تحفے تحائف, گیٹ ٹوگیدرز, عیاشی کی سہولیات, یہ ساری فراہم کرتا تھا نہایت خفیہ رہ کے. اس کا کوئی کام اعلان نہیں تھا. صرف اس نے ایک کام کیا تھا جو اپنی اس کی فرینڈ تھی, جس کی وجہ سے زیادہ یہ میکسویل جو ہے, جس کی وجہ سے زیادہ مصائب اس پہ آئے, جس کو سزا بھی اسی وجہ سے ہوئی ہے اس کو. یہ اس کی پارٹنر تھی, جرائم میں تھی یا عشق میں تھی, جہاں بھی پارٹنر تھی اس کی, یا لائف پارٹنر تھی, جو بھی تھی. اچھا, اب یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ اس نے شادی نہیں کی, اعلانیہ نکاح نہیں کیا, کوئی کورٹ میرج نہیں کی, لیکن میکسویل کے بارے میں یہ موجود, اس کی اپنی ڈائری میں موجود ہے کہ اس کے ساتھ اس کے دیرینہ مراسم تھے. اس کے ذریعے اگر یہ کہیں چلا گیا, مطلب میکسویل کا فائدہ اس نے کیا لکھا, سب سے بڑا جو لکھا ہے اپنے, اس نے لکھا کہ یہ میری پارٹنر ہے. جب وہ کپل آئے گا امریکن پریزیڈنٹ کا, مسز خاتون اول جو ان کی ہے فرسٹ لیڈی, جب بھارتی پرائم منسٹر اور اس کی اہلیہ آئے گی, جب پیوٹن اور اس کی اہلیہ آئیں گے, تو کون ریسیو کرے گا؟ میکسویل ریسیو کرتی تھی. اس نے میکسویل سے ہی گاٹ میری اور ناٹ, یہ علیحدہ بات ہے, لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ اس کو فرنٹ لیڈی کے طور پہ رکھتا تھا. اس نے فرنٹ لیڈی کے طور پہ رکھا, اور رکھنے کے بعد دنیا بھر میں مراسم قائم کر لیے. ایک بندے کا, میں یہ بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں, اکیلے بندے کا کام نہیں ہے. اس کے پیچھے دولت مندوں کا, اشرافیہ کا, با اثر شخصیات کا ایک پورا نیٹ ورک تھا. بالکل صحیح. اچھا, اگلا جو کریکٹر ہے نا جو جس کے ساتھ ان کا تعلق جوڑا جا رہا ہے وہ ہے انیل امبانی, جیسے آپ نے ذکر کیا. اچھا, انیل امبانی ڈاکومنٹس شو کمیونیکیشن بٹوین دا انڈین بزنس مین اینڈ جیفری ایپسٹین فرام 2017 to 2019. Ambani was introduced to Epstein by Sultan Ahmed bin Sulaim in February 2017. یعنی اسی سلطان نے, دبئی کے شہزادے نے ان کا تعارف کروایا تھا
مودی صاحب نے مدد مانگی تھی امبانی کے ذریعے کہ انہوں نے ایک وزٹ کرنا ہے وائٹ ہاؤس کا، اور اس میں ایپسٹین نے امریکن پریزیڈنٹ اور مودی کی آپس میں گفت و شنید کروائی تھی، لیکن وہ دورہ ہو نہیں سکا تھا۔ مفتی سنیں، ہاں، صرف گفت و شنید نہیں ہے، بریفنگ بھی ہے۔ اس نے پوچھا مودی نے کہ جی مجھے کیا کرنا چاہیے، تو ایپسٹین نے اس کو بتایا کہ تم ناچنا تھرکنا ڈانس کرنا جو بھی تھا، کہ ہاں ٹرمپ کو کیسے خوش کر سکتا ہوں میں۔ اس نے کہا کہ امپریس کرنا ہوتا ہے، خوش کرنا، امپریس کرنا ہے۔ اس نے کہا ایسے امپریس کرو، اس نے بریف بھی کر دیا، بریف بھی کرتا تھا۔ اب جتنے خاندانوں کا تذکرہ ہے جو دولت مند خاندان ہے، ریچسٹ آف دا ورلڈ، وہ سارے ایسے خاندان ہیں جن کا حکومتوں میں اثر و رسوخ ہوتا ہے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ اکیلا حکومتیں کنٹرول کرنا چاہتا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایسا گینگسٹر جیفری ایپسٹن، ایسا گینگسٹر جو پوری دنیا کی کمانڈ حاصل کرنا چاہتا تھا، ایک دوسرا جن خاندانوں کو آپ نے کہا جی کہ یہ شہزادہ سلطان احمد بن سلائم جو ہے یو اے ای کا شہزادہ، اس کے ذریعے انڈیا پہنچ گیا، یہ دیکھتا تھا کہ اس کی کہاں ضرورت ہے۔ وہ امبانی جو ہے، پاکستان میں بھی ایسے خاندان ہیں، یو اے ای میں تو بہت ہی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، جو حکومت کو بوقت ضرورت قرض دیتے ہیں، حکومت کو، ریاست، بلکہ حکومت چھوڑے، ریاست کو، اسٹیٹ کو، لون ٹو اسٹیٹس۔ وہ جو لوگ ہیں یہ ان تک رسائی حاصل کرتا تھا، ان کے ذریعے حکمرانوں کو خود طلب کر رہے، ظاہر ہے وہ تو فنانس کر رہے ہیں تو طلب کر لیں گے۔ اس نے اپنی فائنینشیل ایکسپرٹی کا یہ فائدہ اٹھایا کہ ان خاندانوں کے ذریعے حکومتوں تک پہنچا، ریاست تک پہنچا، اور ریاستی سربراہان کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ابھی تو جو پردہ نشینوں کے نام سارے نہیں آئے ہیں، تیسری قسط میں 15% بنے ہیں۔ یہ 80,000 تصویریں ہیں جو ریلیز ہوئی ہیں، اور آپ یہ دیکھیں اٹ از جسٹ 25%۔ ہاں 25%، اور ایف بی آئی آہستہ آہستہ جو ہے وہ ریلیز کر رہی ہے۔ اچھا، بل کلنٹن 2001 سے 2004 تک انہوں نے تعلق بنایا میکسویل کے ذریعے، اور اس کے بعد انہوں نے مختلف جگہوں پہ ٹریول کیا، اور پھر ایپسٹین کے پلین میں بھی سوار ہوئے، لولیتا ایکسپریس میں، جو جٹ وہاں پہ جاتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد لوگ لکھا کہ اپریل 2003 میں جو میل کی میکسویل کو، اور ان سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ جو وائلڈسٹ پارٹی ہے وہ کب اس کا انعقاد ہو رہا ہے، یا کب ہمیں انوائٹ کر رہے ہیں آپ لوگ جزیرے پہ۔ آپ یہ دیکھیں جزیرے پہ جو اس نے اہتمام کیا ہوا تھا، تو بل کلنٹن جیسا شخص پوچھ رہا ہے، سنیں، وہاں اس کے اپنے ایروپلین پرسنل، اس کے علاوہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ کسی کیمرہ آپریٹر کو، کسی کیمرہ مین کو، کسی فوٹوگرافر کو وہاں پر مارنے کی اجازت نہیں، سوائے اس کے اپنے ذاتی۔ اس کا ایک ذاتی شخص تھا جو رہتا ہی ہر وقت اس کے ساتھ تھا، یا اس کی ڈسپوزل پہ یا میکسویل کی۔ یہ کیا کرتا تھا، یہ اب فرض کریں امریکی صدر کا جہاز اتر گیا اس کے جزیرے کے قریب، ٹھیک ہے، پریزیڈنٹ، امریکن پریزیڈنٹ، پھر اس نے اپنے جہاز پہ اس کو سوار کیا۔ اس جہاز کو اجازت نہیں تھی کہ جزیرے کے پاس آ جائے، یا ہیلی کاپٹر کو، یہ اپنا پلان دیتا تھا، اپنے پلان پہ وہ آ کے وہاں سے اترتے تھے، پھر یہ ان کو آؤ بھگت کے ساتھ وہاں جزیرے پہ لے کے جاتا تھا۔ جزیرہ بھی ایکڑوں میں تھا، ایکڑوں میں، 72 ایکڑ، 60 ایکڑ۔ اب آپ یہ دیکھیں 72 اور 60 کتنے ہو گئے، 1,35,000 تقریباً، 135 ایکڑ۔ 135 ایکڑ میں اس نے دونوں کو 2 پلاٹ لیے تھے، دونوں کو آپس میں ملایا تھا زیر زمین، اور اس زیر زمین میں کسی عام شخص کو رسائی نہیں تھی۔ ہوتا کیا تھا سر جزیروں پہ؟ رقص و سرود کی محافل، عیش و عشرت کی محافل، عیش و عشرت کی تقریبات ہوتی تھی، اور کئی تو ایسی تھی جو کئی دن جاری رہتی تھی۔ جو گیسٹ آیا نا، اس کی حیثیت کے مطابق اس کو جو ہے نا قیام ملتا تھا۔ ایک دوسرا پروٹوکول اتنا زبردست تھا کہ آنے والا شخص جو ہے وہ کسی طور بھی پورے 100% انداز میں وہاں سے امپریس ہو کے جاتا تھا۔ وہ کہتا تھا پہلی بار اتنا دیکھا ہے۔ اچھا، اب امریکی صدر کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو وائٹ ہاؤس ہی اٹ سیلف بہت بڑی ایک تفریح گاہ ہے پوری۔
لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر امریکی صدر بھی اس چیز میں دلچسپی ظاہر کرے کہ یہ کیسا ہے جزیرہ جی. جو جیفری ایپسٹین ہے وہ کمزوریاں جانتا تھا ان امیر زادوں کی، امیر لوگوں کی، طاقتور حکمرانوں کی، اور چونکہ یورپین کنٹریز میں بھی نابالغ لڑکی کے ساتھ جنسی تعلقات استوار کرنے کرائم ہے، تو یہ انہیں سپیس پرووائڈ کرتا تھا سیکرٹ، اور اس کے بعد وہاں پہ لڑکیاں پرووائڈ کرتا تھا نابالغ جو میکسویل لے کے آیا کرتی تھی، اور پھر اسی جگہ پہ یہ درندگی جو ہے وہ ہوس مٹائی جاتی تھی، اور اس لیے لوگ جو ہے وہاں پہ جاتے تھے. کسی عام شخص کے لیے نہیں تھی، یہ عام شخص کے لیے نہیں تھی، خواص کے لیے، ہاں، وی آئی پیز کے. ایک یا دو لوگ ہی جاتے تھے لولیتا ایکسپریس پہ. اب میں آپ کو وہ بات وضاحت کر دوں، لا آف لینڈ کیا ہے ان کا. ریپ ہے، زنا بالجبر، ہمارے یہاں پاکستان اسلامی حد بھی ہے کہ آپ کسی کی کانسنٹ کے خلاف اس کو درندگی کا نشانہ بنائیں، بد اخلاقی کریں اس سے. اگر نابالغ کی، امریکن نیو یارک کا لا آف لینڈ، اگر نابالغ بچی کانسنٹ کے ساتھ بھی آپ اس کو اپنی حوث کا نشانہ بنائیں تو یہ جرم ہے. جرم ہے، بالکل ایسے، کیونکہ نابالغ کی کوئی کنسنٹ نہیں ہوتی. دوسرا، اگر نابالغ نے کنسنٹ دے دی اور آپ بعد میں نکاح ثابت کریں، کورٹ میرج ثابت کریں، اپنی وائف کے طور پہ اعلان کریں اس کا، تب بھی ریاست اور اس کا قانون ضابطہ نہیں مانتا. امریکن لا بتا رہا ہوں آپ کو. اس پہ جو فرد جرم عائد کی گئی تھی، جس کا فیصلہ بھی نہیں آیا کورٹ کا تفصیلی، فرد جرم یہ ہے، میں نے پڑھا اس پہ فرد جرم یہ ہے کہ اس نے نابالغ بچیوں کو خود بھی اپنی حوث کا نشانہ بنایا اور اپنے آنے والے مہمانوں کو پیش بھی کیا گیا. پرنس اینڈریو کی ایک تصویر وائرل ہوئی ہے جس میں وہ ایک لڑکی فرش پہ ہے اور وہ اوپر اس کے رینگ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لولیتا ایکسپریس میں پرنس اینڈریو بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکی نابالغ ہے اس کے ساتھ. اس کے بعد برطانیہ میں بہت بڑا طوفان آیا اور رائل فیملی منہ چھپانے لگی، اور وہاں کے جو وزیر اعظم ہیں، پی ایم ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ اب پرنس اینڈریو کو جواب دینا ہوگا، اور ان سے پرنس کا جو لقب ہے وہ بھی واپس لے لیا، خطاب جو ان کا ہے، اب ان کو صرف اینڈریو کہا جائے گا. 3-4 ممالک میں ان کے شہزادوں، ولی عہد، ان کے بچوں، اشرافیہ، رائل فیملی، ان کے خاندان کے مرد اور عورت، ان سے ٹائٹل واپس لیے گئے. کیوں؟ کہ یہ اسکیم اگر منظر عام پہ آیا تو اس میں صرف ایک شخص کی نہیں، وہ جو پہلا جملہ کانگریس والا، پوری قوم کے لیے شرمندگی کا باعث. اور پرنس چارلس نے کہا ہے کہ ہم بہت شرمندہ ہیں اس حوالے سے. انہوں نے کہا، کئیوں نے تو ڈیفینسو ہو کے معذرت کی ہے باقاعدہ، یہ منظر عام پہ آیا. اچھا، لیکن تردید نہیں کی کسی نے. آپ یہ دیکھیں، تردید نہیں آئی، بالکل ایسے وضاحتی بیانات آئے ہیں، شرمندگی کا احساس ہے، باعث ندامت مانا انہوں نے. لیکن یہ بات ہے کہ کسی کو بارے میں یہ نہیں کہا کہ جی یہ بات غلط ہے. تصویریں ہیں، بات دیکھیں نا. اچھا، ابھی تک ایک پارٹ اس کا جو آنے والا ہے وہ ویڈیوز ہیں، بہت ساری ویڈیوز ہیں. اچھا، ایک اور اس میں اسپیکٹ کو ہم اگنور نہیں کر سکتے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈارک ویب پہ فروخت کی جاتی ہوں، کیونکہ بٹ کوئن میں ادائیگی کی رسید جو ہے وہ دیکھی گئی ہے، اور بٹ کوئن میں صرف ڈارک ویب پہ ادائیگی ہوتی ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے وہاں کے جو ملازمین ہیں جنہوں نے ایف بی آئی کو اسٹیٹمنٹس دی ہیں کہ اندر سے چیخو پکار کی آواز آتی تھی، لڑکیوں پہ باقاعدہ تشدد ہوتا تھا، اور سیکس ٹریفکنگ آف مائنرز جو ہے وہ زیادہ تر پروموٹ ہوتی ہے ڈارک ویب پہ. جو ایپ ہے نا ایکس، اس پہ ایک جملہ ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ انتظار کیجیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ طویل فہرست ہے اس کی، جو بہت کچھ آنے والا ہے. وہ ایسے نہیں لکھتے. انتظار فرمائیے کا معاملہ جو ہے نا، ہم لوگ انتظار فرمائیے کو ذرا اور انداز سے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے ہاتھ کوئی چیز لگ جاتی ہے، کہ انتظار کس چیز کا ہے، کہ یہ نہیں کچھ تلاش کر رہے ہیں، انتظار اس چیز کا ہے کہ ریلیز کب کرنا ہے ہم نے. وہ وقت کا انتظار ہے. اس ریلیز کرنے کا جو وقت کا انتظار ہے، اس سے لگتا ہے کہ اس میں کئی شہزادے، کئی شہزادیاں، کئی بادشاہ، کئی بادشاہ گر اور کئی بڑے بڑے حکمران ممالک کے وہ ہمام میں ننگے ہو جائیں گے. اچھا، اس میں سب سے زیادہ جو تذکرہ ہے سر وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، یعنی امریکن بزنس مین، ان کی اہلیہ بھی ساتھ، پریزیڈنٹ آف دا دونوں یونائٹڈ کا. ہاں. اس میں نیو یارک ٹائمز جو ہے اس نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے،
وہ کہتا ہے کہ more than 5,300 files containing over 38,000 references to Trump, his wife and related terms in the January 2026 release. Many were news articles or publicly available materials and none included direct communication between Trump and Epstein. ان دونوں کے درمیان کوئی رابطہ وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریفرنس جو ہے ان کی میلز میں بہت زیادہ ٹرمپ کے موجود ہیں. دیکھیں یہ جو امریکی صدر یا خاتون اول ہیں وہ تو ڈائریکٹ نہیں کسی سے مخاطب ہوتے نا، وہ تو تھرو اسٹاف ہی ہوں گے. ان کا وائٹ ہاؤس جو ہے وہ اسی مرض کی دوا ہے. اور وہ جو امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی آفیشیل جو کورسپونڈنس ہے وہ ساری ان کے پاس ہے. اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ ڈڈ ناٹ فائنڈ اینی کریڈیبل انفارمیشن ٹو میرٹ فردر انویسٹیگیشن. ان دا پریس ریلیز دا DOJ اسٹیٹڈ دیٹ some documents contained claims against President Trump. یعنی وہ مشکوک پایا گیا ہے. ایون مشکوک بھی ہو، لیکن تصویروں کو آپ ریبٹ کیسے کریں گے؟ کیا وہ AI کی ہیں؟ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ پر جو الزامات لگائے ہیں مشکوک ہیں اور اس کا کوئی کریڈیبل ثبوت جو ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اب یہ سمجھیں ایک اور بات کہ یہ انڈر ٹرائل ہے، یہ کیس انڈر ٹرائل ہے. ابھی اس کا فیصلہ عدالت نے نہیں سنایا. صرف میکسویل جو ہیں ان کی گرل فرینڈ، ان کو سزا دی ہے 20 سال کی قید، کچھ بھگت لی کچھ اور. اچھا، یہ پوری مسٹری ہے نا سر اس کی لائف پوری. سب سے پہلی بات سر کہ جیفری ایپسٹین نے نہ کسی کالج سے نہ کسی یونیورسٹی سے باقاعدہ ڈگری مکمل کی، بیچ میں اس نے چھوڑا بھگوڑا بنا، اور اس کے بعد ایک اعلیٰ سطح کے اسکول میں وہ میتھ اور فزکس پڑھانے لگا. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ایک اس کے بعد وہیں سے وہ اتنے بڑے بینک میں، ٹاپ انویسٹمنٹ بینک میں ایک اچھی پوزیشن تک پہنچ گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ فائنینشیل ایڈوائزر باقاعدہ نیو یارک ٹائمز کے میگزین کے اوپر سرے ورک کے اوپر اپنی تصویر لگواتا ہے. اچھا وہ پیڈ تھی. اچھا وہ پیڈ تھی، وہ انٹرویو اور وہ تصویر پیڈ تھی، ٹائٹل پکچر پیڈ تھی. اٹ واز این ایڈورٹیزمنٹ. یہ کیوں کیا اس نے؟ ناٹ کانٹینٹ. یہ کانٹینٹ نہیں تھا، پیڈ کانٹینٹ تھا. اوکے، یعنی اپنے آپ کو اس نے پوزیشن دی کہ میں فائنینشیل ایڈوائزر ہوں. پھر لوگوں نے میں نے رابطہ آپ کیا. کو ایک جملہ بتایا بزمی صاحب آپ کے ناظرین کے لیے. اس کا جیفری ایپسٹن کا ہر ایکٹ پلانڈ تھا، چیٹنگ سے بھرپور تھا، ذہانت کی عمدہ مثال تھا، اور اس سے بڑھ کے وہ فورسی کرنے کا بڑا ایکسپرٹ تھا. وہ دیکھ رہا ہوتا تھا مجھے کہاں کیا کام کرنا ہے. اس نے نیو یارک ٹائمز کی اسپیس پرچیز کی اور اس پہ اچھا ایک ٹائم بھی پرچیز کیا تھا اس نے کسی چینل کا. وہاں وہ ٹائم اور اسپیس پرچیز کر کے اپنے آپ کو فائنینشیل ایڈوائزر ظاہر کیا. کس کا؟ امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا، امریکن پریزیڈنٹ کا، خاتون اول کا. تو تردید کیوں نہیں کی کسی نے؟ اچھا، کورسپونڈنٹ نے ایک سوال کیا وہاں پہ جب پریس کانفرنس اس حوالے سے ہوئی 2019 میں کہ جی یہ بتائیں کہ اس کا پتہ کیوں نہیں چلا کہ اس کی دولت اتنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ FBI کے ترجمان نے کہا کہ یہ کبھی اسپاٹ لائٹ میں نہیں آیا، یہ میڈیا سے، کیمروں سے دور ہوتا تھا، ٹھیک، اور اپنی صرف لائف گزارتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو کمپنیز بنا رکھی تھیں اس میں پبلک پارٹنرشپ اور پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز تھیں، اس میں دو فائدے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک تو آپ اصل آنر کو نہیں دیکھ سکتے، اس کو ٹریک نہیں کر سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ بھی کافی سیکیور ہو جاتی ہیں. اس نے ہر چیز خفیہ رکھی تھی. ہاں، اس نے اپنے اور ماتحت ملازموں کے درمیان فاصلہ بہت رکھا تھا. کوئی جانتا نہیں تھا. ہر شخص اس سے ہینڈ شیک نہیں کر سکتا تھا، ممکن ہی نہیں تھا، پبلک نہیں ہوتا تھا. جس جزیرے میں یہ رہتا تھا وہاں تک رسائی کسی کو نہیں تھی. میں نے کہا کیمرہ مین جا ہی نہیں سکتا. FBI سمیت تمام ادارے، امریکہ بہت جدید جمہوریت، AI کا بانی ہے، وہاں سے AI شروع ہوئی ہے. اس کو یہ خبر نہ ہوئی کہ جیفری ایپسٹن کون ہے. یہ امریکن خفیہ ادارے جو ہیں ان کے منہ پہ تماچا ہے بہت خوفناک قسم کا. کیسے؟ اتنا عرصہ چلتا رہا کام. یہ جو سوال کیا تھا اس نے امریکی صحافی نے، صحیح کیا تھا. کبھی آپ اندھے تھے، آپ کو نہیں دکھائی دیا کیا ہو رہا ہے؟ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ پیرلل اکانومی تھی، باقاعدہ پیرلل اکانومی تھی. اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنا رکھی تھی اس نے. اور ایسی اسٹیٹ جہاں امریکن اسٹیٹ کا پریزیڈنٹ بھی جاتا ہے، ہاں، اسٹیٹ آف امریکہ کا پریزیڈنٹ. دیکھ لیں.
یونائٹڈ اسٹیٹس کا پریزیڈنٹ جائے جہاں, وہ کتنی بڑی اسٹیٹ ہوگی. اچھا وہی نا, سوال یہ نہیں ہے کہ جیفری ایپسٹین کرتا کیا تھا, بڑا سوال یہ ہے کہ جیفری ایپسٹین کو دہائیوں تک یہ کرنے کیوں دیا گیا, کس نے اجازت دی, چیک کیوں نہیں کیا گیا. اس نے وہاں بیٹھ کر اپنے جزیرے میں کم و بیش 48 ممالک, ریاستیں, بادشاہتیں, ان سے رابطے کیے, حکمرانوں سے ملتا رہا. اب یہ کہیں جی بینکس, جہاز تو اس کا اپنا تھا, چلیں جہاز اس کا اپنا, ایروپلین, جزیرے اس کے اپنے, جزیرے اپنے, اوکے ٹھیک, سب ٹھیک, mansion عیاشی کے نیو یارک مراکز میں اس کے, اس کا اپنا. سب ٹھیک, رقص و سرود کی محافل اس کی, سب صحیح ہے, private سب dogs صحیح ہے, اپنی. سب صحیح ہے. اثاثے جمع کہاں تھے اس کے؟ امریکی جیسی جمہوری ریاست جو کلیم کرے کہ دی بگیسٹ ون, ان کے پاس کوئی ہتھیار ایسا نہیں تھا, کوئی ادارہ ایسا نہیں تھا, کوئی ایجنسی ایسی نہیں تھی جو جیفری ایپسٹن کے بارے میں اس بات کی تحقیق کرتی کہ کیا یہ فراڈ, دو دفعہ پکڑا گیا نا, دونوں دفعہ فرد جرم عائد ہو گئی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ عدالت میں 2 بار پیش ہوا, کتنا فالو اپ کیا اس کا اداروں نے, امریکی اداروں نے, ایجنسیوں نے. جہاں FBI سب سے بڑی ہے, وہ کیا کرتی رہی؟ خاموش تماشائی رہی. دنیا بھر میں امریکہ نے یہ سکہ جمایا ہے, دعویٰ کیا ہے کہ ہم ہر ایک گھر تک پہنچ رسائی ہے ہماری. کہتے ہیں نا ایرانی سپریم کمانڈر آیت اللہ, سپریم کمانڈر, وہ ہمارے رڈار پہ ہے. اور بھائی جیفری ایپسٹن تو آپ کے رڈار پہ رہا نہیں. یہاں پہ منشیات فروشی کا الزام لگا کے وینزویلا کے صدر کو آپ اٹھا لیتے ہیں, اور آپ سے جیفری ایپسٹین نہیں اٹھایا گیا. وہ سالہ سال اپنا گندا دھندا جو ہے وہ امریکہ میں چلاتا رہا. 7-8 سال کے گیپ سے دوبارہ پکڑا گیا بھائی, پکڑا گیا بالکل ایسے. اور پکڑا بھی کیا گیا, وہ پکڑا بعد میں جاتا تھا, ضمانت پہلے ہوتی تھی اس کی. 2000 سے شروع ہو جاتا ہے. اچھا یہ 13 مہینوں کی جیل ہوئی 2013 میں, اور اس کے بعد اس کو یہ ریلیکسیشن ملی کہ یہ 1 ہفتہ 1 مہینے میں اپنے آفس میں جا کے جاب کر سکتا, کام کر سکتا. آپ اندازہ لگائیں کس حد تک مضبوط ہاتھ تھے جو اس کے پیچھے تھے. تو کون ہاتھ ہو سکتے ہیں سر؟ میں نے آپ سے پہلا جملہ کہا کہ کھلاڑی تھا, 150 بندوں کا سٹاف, جس میں سے 30 سے 40 لوگ ہائی اپس بڑے عہدوں پہ تھے. دوسرا, فائنینشیل کمپنیز چلاتا تھا بڑے اہم پیمانے پہ. 2, تیسرا, دنیا بھر کا دولت مند طبقہ اس کی مٹھی میں تھا. یہ مثال تمثیل نہیں ہے, عملاً ہے ایسا. وہ اشرافیہ جو حکومتیں اور ریاستیں چلاتے ہیں وہ اس کی مٹھی میں ہے, جیب میں رکھتا تھا کیونکہ ان کی ویڈیوز ان کے پاس تھیں. 3, چوتھا, اس کی دعوت پہ وہ یہ جتنے لوگ میں نے آپ کو گنوائے سب لوگ ان سے ملنے کے خواہش مند ہیں, ان سے ملنے جاتے ہیں, اور وہ کیا چاہتے ہیں جو کہ وہ جیفری سے ملنے جائیں. ان کے لیے اعزاز کیا تھا؟ جیفری سے ملاقات, اس کے جزیرے میں جانا, سیر کرنا, تفریح کرنا, شغل مشغلہ جو کہ, کیونکہ یہ بڑے لوگ ہیں نا, یہ ویڈیو نہ بن جائے یا کسی جگہ لیک نہ ہو جائے, بات نہ آ جائے, تو یہ خفیہ مقام وہ پرووائڈ کرتا تھا. اور اسے پتا تھا یہ امیر اور طاقتوروں کی کمزوری ہے. ہر طرح کی سہولت, ہاں ہر طرح کی سہولت, ہر قسم کی لاجسٹکس, ہر قسم کی منشیات بھی دیتا تھا. اور یہ لولیتا ایکسپریس اس کا اپنا جیٹ ہے. اپنا جیٹ جو ہے وہی آتا تھا جزیرے کے پاس. ہاں, اس کے علاوہ ہیلی پیڈ بنا ہوا تھا جزیرے پہ, وہی صرف آنا جانا تھا اس کا. یہ سارے لوگ اس کی پشت پر تھے, وہی اس کو چھڑواتے تھے. اچھا, اب اس کی جس طرح سے یہ ایک مسٹری ہے جیفری ایپسٹین, اور اسی طرح جب یہ جیل میں تھا, جب اس کی موت ہوئی تو نیو یارک کی ہائی سیکیورٹی جیل ہے, پوری دنیا کی سیکیور جیل, اور وہاں پہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور گارڈ اس وقت سوئے ہوتے ہیں, لائٹ گئی ہوتی ہے اور کیمرے بند ہوتے ہیں. ہاؤ از اٹ پاسبل سر؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. کیوں مارا گیا یا سن لیں, خوشی کی؟ دنیا جہان میں ایک طریقہ ہے, پاکستان کے علاوہ, ایکسکلوڈنگ پاکستان, پاکستان نہیں ہے, جو اس طرح کا شخص ہوتا ہے جس کی لائف واقعات, داستانوں, کہانیوں, معاملات, انکشافات سے بھرپور ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں جملہ پھونک پھونک کر رکھا جاتا ہے. پھونک پھونک کر اسے موت سے بہت دور رکھا جاتا ہے تاکہ وہ انکشاف انگیز گفتگو کر دے, واقعات سے پردہ اٹھا دے, جو در پردہ راز ہیں اس کو افشا کر دے. پاکستان میں تو بہت کام آ سکتا تھا خواجہ تعریف گلشن المعروف طیفی بٹ. وہ آپ کو حکومتوں کے نشیب و فراز, ان کی تشکیل, سیاسی رہنماؤں کی زندگیوں, بڑوں کے کالے کارنامے, کس نے کتنا قبضہ کروایا, سب بتا, کس نے چھڑوایا, سب بتا سکتا تھا. آپ نے نہیں پوچھا اس سے, زندہ سلامت آپ کے ہاتھ آیا, آپ نے گوا دیا. تو اسی طرح جیفری کے ساتھ ہوا نہیں. ابھی سن لیں, پوری بات سن لیں. مجھے لگتا یہ ہے کہ جیفری انڈائریکٹ
انکاؤنٹر میں مارا گیا. انڈائریکٹ انکاؤنٹر, ہاں مطلب جیل میں ہی مروایا گیا, پوشیدہ ہاتھ تھے. کیسے؟ اگر وہ میڈیا پہ آ کے, بھارت میں کئی مثالیں موجود ہیں, اگر وہ میڈیا پہ آ کے یا ویڈیو کے ذریعے, اندر سے جیل میں بڑا باثر تھا, جیل سے کوئی ویڈیو لیک کر دیتا تو پنجابی میں کہتے رہندی نہیں سی, پھر سب کے نقاب الٹ جانے تھے. اس خوف سے اسے مارا گیا, لیکن ایک ذہانت کی گئی مارتے ہوئے. ہاں, اس کا ریکارڈ ضائع نہیں کیا گیا. ہمارے یہاں تو سب کچھ دفن کر دیتے نا ساتھ. ہم جب بندوں کو مارتے ہیں, ہاں بالکل ایسے, یا ساتھی چھڑانے آتے ہیں ہمارے یہاں نا, تو ہم وہ سارا کچھ دفن کر دیتے ہیں. اچھا اس میں ایک نام میں بھول گیا ہوں, اور ایلن مسک, یس, اتنا بڑا تاجر اور ٹیسلا کے مالک اور سوشل میڈیا کے مالک, وہ بھی وہاں پہ ایلن مسک بھی جاتے تھے. اور ایلن مسک کے بارے میں تو یہ کہ وہ بار بار میکسویل کو میسج کر کے پوچھتے تھے کہ وائلڈسٹ پارٹی کب ہے بھائی. بھائی یہ جو لوگ ہیں نا بڑے, وہ رابطے ان سے کرتا تھا یا وہ اس سے رابطہ کرتے تھے؟ اچھا, ایلن مسک نے پہلے ڈیمانڈ کی سر کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کا نام آیا تو اس نے ڈیمانڈ کی کہ یہ ساری فائلیں پبلک کی جائیں جو جو نام ہے, اور جب اس کا نام آیا تو چپ کر کے بیٹھ گئے اور وہ ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کر دیا انہوں نے. اچھا ہاں جی, ایک اور بات بڑی اہم آئی ہے ذہن میں, ابھی سوشل میڈیا سے بہت کچھ غائب کیا جا رہا ہے. ان فائلوں میں دفن ہے, وہ جب چاہیں گے نکال دیں گے. وہ قبر کشائی کرنی ہے نا اس کی فائلوں کی, وہ قبر کشائی کر کے اس کو نکال دیں گے. اور یہ ایکس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم سب کچھ تش تش بام کریں گے. تو اس پہ ایلن مسک پہ اگر کوئی بات آئی تو وہ کرے گا ایکس, وہ کریں گے. میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ایپس ہیں نا, یہ تصدیق کر رہی ہوتی ہیں معاملات کی. نہیں تو میٹر اویلیبل ہے سارا. ایلن مسک نے اپنا کیوں ٹویٹ ڈیلیٹ کیا؟ وہ تو اپنے آپ کو سیکیور کر رہا ہے, لیکن جنہوں نے اس کو منظر عام پر لا کر اربوں خربوں ڈالر کمانا ہے, وہ بھی تو تیار ہے. ایف بی آئی پہ پریشر بہت ہے, پبلک کہہ رہی ہے کہ آپ اس کو پبلک کریں جو جو فائلز ہیں. دیکھیں, اگر یہ نام نہ آئے نا منظر عام پہ, تو یہ جو پبلک اویئرنیس, یہ فریڈم آف انفارمیشن, اسیس آف انفارمیشن, تو اس کی تو اس کا امپیچمنٹ بھی ہو سکتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی. ڈونلڈ ٹرمپ کی امپیچمنٹ کئی لوگوں کی ہو جائے گی. کلنٹن کے, آپ یہ بتائیں, جو پرانے صدور ہیں, ان کا سٹاف ہے, ان کے اہل خانہ ہیں, ان کے نام بھی تو آ رہے ہیں نا, تو ان کی بھی امپیچمنٹ سب کی ہوگی. سب کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ جو یہ کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں, اور ہونی چاہیے, میں سمجھتا ہوں, میرا بھی مطالبہ یہی ہے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں, جن اداروں نے دانستہ خاموشی اختیار کی, یا جو اندھے بہرے لولے لنگڑے بنے رہے, یا جنہوں نے پردہ پوشی کی, سہولت فراہم کی جیفری کو, ان کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ ایک. دوسری بات, جیفری کے ہلاکت کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اسے دانستہ منظر سے قائم کیا گیا؟ ہو سکتا ہے غائب کیا گیا ہو. اتنا دلوں میں سینوں میں راز رکھنے والا شخص جو ہے, کوئی بعید نہیں کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کر دی گئی ہے. اور اگر اس کے خلاف کارروائی کی گئی ہے, جو ہوتی ہے, میں نے کہا کہ بالواسطہ انڈائریکٹ پولیس انکاؤنٹر یا جیل انکاؤنٹر جو بھی ہے, یا اسٹیٹ انکاؤنٹر بھی ہو سکتا ہے. اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ایک اور سنیں, اگر یہ سارا کچھ منظر عام پہ لایا جا رہا ہے, تو اس کو مثال بھی بنائی جائے. ترازو جو ہے نا, وہ انصاف کا ترازو, ہٹ کے مذہب سے, مسلک سے, انصاف کا ترازو. دنیا میں جو نظام انصاف ہے, اس نے ثابت کرنا ہے کہ جیفری ایپسٹن جو ہے, اس کو مارا کیسے گیا, وہ اتنا بڑا بنا کیسے, سپورٹ کس کس نے دی, ایوان اقتدار تک کیسے پہنچا, اشرافیوں کے گھروں میں رسائی کیسی تھی اس کی, اور اسے جو سپورٹ کر رہے تھے اپنی بیگمات سمیت, وہ کیوں کرتے تھے, عیاشی کا مرکز کیوں بنا, تفریح گاہ سب سے خفیہ کیوں رہی. یہ سارے معاملات جو ہیں نا, ان کا میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی میکانزم بننا چاہیے, اور یہ باتیں منظر عام پہ آنی چاہیے. میرا خیال ہے کہ نئی قسط جو چوتھی آئے گی, 3 قسطیں آئی ہیں, چوتھی قسط جو آئے گی, اس وقت جب ہم نیا پروگرام کر رہے ہوں,
تو اس وقت تک جو ذمہ داران ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچ چکے ہیں. بالکل صحیح ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا نعیم مصطفیٰ صاحب. ناظرین، آج کا یہ پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.